خلیفہ کے احکام پہنچتے ہی خالد فوراً ایک نئی فوج کھڑی کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ عراق پر چڑھائی کے لیے دلیر آدمیوں کو دعوت جہاد دیتے ہوئے ان کے سوار یمامہ کے علاقے اور عرب کے سارے شمال وسطی خطے کے طول و عرض میں اپنے گھوڑے سر پر دوڑائے پھرے اور جانباز ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں خالد کے وہ پرانے ساتھی تھے جنہوں نے مہم ارتداد میں حصہ لیا تھا اور اب اپنے اہل و عیال سے مل چکنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ نئی مہمات میں شامل ہونے اور نام پیدا کرنے کے لیے دوبارہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں اب ایسی کشش آ گئی تھی کہ جنگجو آپ ہی آپ ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت جنگ کرنے کا مطلب راہ خدا میں فتح کے علاوہ مال غنیمت اور غلاموں کا حصول بھی تھا۔ چند ہفتوں میں 10,000 سپاہ کا لشکر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کوچ کرنے کو تیار ہو گیا۔ شمال مشرقی عرب میں 4 اہم سردار تھے جن کے پاس مقلدین کی بھاری تعداد تھی: مثنی بن حارثہ اور بن عدی، برملہ اور سلمہ۔ خلیفہ انہیں لکھ چکے تھے کہ وہ اپنے جنگجو اکٹھا کریں اور خالد کی زیر قیادت کارروائی کریں۔ اب خالد نے ان چاروں کو یہ اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ ان کو لشکر اسلام کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے اور خلیفہ نے کیا فرائض ان کے سپرد کیے ہیں۔ مزید برآں انہوں نے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے سپاہ کے ساتھ آبلہ کے علاقے میں ان کے پاس حاضر ہوں۔ ان 4 سرداروں میں سے ہر ایک کے ساتھ 2,000 سپاہ تھی۔ اس طرح خالد 18,000 جنگجوؤں کے ہمراہ عراق میں داخل ہوا اور اس سے پہلا اتنا بڑا لشکر اسلام کبھی اکیل جنگ کے لیے جمع نہیں ہوا تھا۔ مارچ 633 کے تیسرے ہفتے محرم 12 ہجری کے آغاز میں خالد یمامہ سے روانہ ہوئے، لیکن روانگی سے پیشتر انہوں نے ہرمز کے سرحدی علاقے کے فارسی حاکم کو لکھا: اسلام پر ایمان لاؤ اور سلامت رہو، یا جزیہ ادا کرنا قبول کرو اور تمہارے لوگ ہماری پناہ میں رہیں گے، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم ہی ہوگے، کیونکہ ایسے لوگ لے کر آ رہا ہوں جنہیں موت اتنی ہی پیاری ہے جتنے تمہیں زندگی۔ ہرمز نے غصے اور حقارت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ خط پڑھا اور شہنشاہ فارس ارتشیر کو خالد کی دھمکی سے مطلع کر دیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان بدتمیز عربوں کو ایسا سبق سکھائے گا جسے وہ کبھی بھول نہ پائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے یمامہ سے پیش قدمی کا آغاز کیا۔ یہ انہوں نے اس مقصد سے کیا کہ سپاہ کو تکان سے بچایا جائے اور لمبی قطاروں میں کوچ کرنے پر وقت بھی ضائع نہ ہو۔ ہر گروہ ایک ایک دن کے وقفے سے روانہ ہوا، چنانچہ ہر گروہ دوسرے سے ایک منزل دور تھا۔ نقل و حرکت کی سہولت کے لیے کافی دور اور ضرورت پڑنے پر لڑنے کو تیزی سے یکجا ہونے کے لیے کافی نزدیک۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیسرے روز تیسرے گروہ کے ساتھ روانہ ہوئے، یعنی پہلے گروہ سے 2 منازل کے فاصلے سے یمامہ سے روانہ ہونے سے پیشتر یہ طے ہوا کہ پوری فوج دوبارہ حضیر کے نزدیک جمع ہو۔ خالد نے اپنی سپاہ کو یقین دلایا کہ ہرمز کے خلاف انہیں ایک بڑا معرکہ سر کرنے کا موقع ملے گا۔ اس عہد کی فارسی معاشرت کے رنگ ڈھنگ امیر اور شاہانہ تھے، جیسا کہ اس قسم کے معاشروں میں ناگزیر ہوتا ہے۔ اس فارسی معاشرے میں بھی پیچیدہ طبقاتی نظام موجود تھا، جس سے شاہی دربار میں ہر شخص کی معاشرتی و منصفی حیثیت کا اظہار کیا جاتا تھا، ویسے ہی اس کی ٹوپی کی قیمت بھی بڑھتی جاتی تھی۔ شہنشاہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ کے لیے 1,00,000 درہم کی ٹوپی تھی، جس پر ہیرے موتی اور دوسرے قیمتی پتھر جڑے ہوتے تھے، اور ہرمز 1,00,000 درہم والا آدمی تھا، چونکہ وہ شہنشاہی اقتدار کا سچا حامی تھا اور مزاج کا بھی مغرور اور ڈھیٹ تھا، اور مقامی عربوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ کرخت اور بالادست انداز میں پیش آتا تھا، اور رد عمل میں مقامی عرب اس سے نفرت بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ فی الواقع اس کی سختی ہی نے عربوں کے درمیان اس ضرب المثل کو جنم دیا، ہرمز زیادہ نفرت انگیز۔ لیکن مقامی عرب شہنشاہ فارس کی رعایا تھے اور ان کے لیے اطاعت اور فرما برداری کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملنے کی ذرا دیر بعد ہرمز نے، جو جانتا تھا کہ خط یمامہ سے آیا ہے، شہنشاہ فارس کو خالد کی عراق پر چڑھائی کے فوری خطرے سے مطلع کیا اور اپنے لشکر کو منظم کر کے
پیشرو رسالوں کی آڑ سامنے رکھتے ہوئے وہ آبلہ سے روانہ ہو گیا۔ یمامہ سے آبلہ جانے والا سیدھا راستہ کاظمہ جو جدید کویت میں واقع ہے سے گزرتا ہے، اور ہرمز اس توقع میں وہاں پہنچ گیا کہ خالد یہی راستہ اختیار کریں گے۔ یہاں پہنچنے پر اس نے اپنی فوج کو جنوب مغرب کے رخ ایک کلب اور دو بازوؤں کی صورت میں صف آرا کیا اور حکم دیا کہ سپاہی زنجیر کے ذریعے باہم منسلک ہو جائیں۔ اس طرح صف آرا ہو کر وہ خالد کا انتظار کرنے لگا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پتہ نہ تھا، اور اگلی صبح اس کے سراغ رساں یہ خبر لائے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاظمہ کی جانب نہیں حضیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہرمز کو چونکہ خالد نے یمامہ سے خط لکھا تھا، اس لیے ان کو یقین تھا کہ ہرمز یہی توقع رکھے گا کہ وہ یمامہ سے آبلہ کی طرف سیدھے راستے پر کاظمہ سے ہوتے ہوئے پیش قدمی کریں گے، اور وہ اسی کے مطابق اپنے دفاعی منصوبے بھی بنائے گا۔ اس کے مد نظر خالد نے طے کیا کہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے وہ جنوب مغرب کی طرف سے آبلہ پہنچیں۔ اس طرح اپنی فوج کی نقل و حرکت کو کبھی ایک کبھی دوسرے رخ میں حزیر کی طرف یا کاظمہ کی طرف ایسے انجام دیں کہ مقابلتاً سست قدم فارسی فوج سخت مشکل میں پھنس جائے۔ اس منصوبے کی بنا پر اپنی فوج کو 3 گروہ میں تقسیم کر کے وہ نباج کی طرف بڑھے، اور یہاں انہوں نے مسنہ کے ان 2000 سپاہ کو اپنی قیادت میں لے لیا جو اپنے جانباز سرداروں کے ساتھ نباج میں خالد کا انتظار کر رہے تھے۔ نباج سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حزیر کی جانب کوچ کیا، اور راستے میں دوسرے 3 سرداروں کو بھی ساتھ لیتے ہوئے وہ 18,000 سپاہ کے ہمراہ حزیر پہنچ گئے۔ کاظمہ میں فارسی فوج کی موجودگی کے بارے میں خالد قطعاً پریشان نہیں تھے۔ ہرمز کا کاظمہ میں رہنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کے مواصلات کو درہم برہم کرنے کی خاطر فارسی صحرا میں داخل ہونے والے نہ تھے، اور اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جیسے تیز رو سپاہ صحرا میں کارروائی کے دوران اپنے مواصلات پر حملے کا کم ہی امکان پیش کرتے ہیں۔ خالد نے جلدی سے حزیر سے گزر کر آبلہ کا رخ کرنے کی بھی کوشش نہ کی، کیونکہ جب تک ہرمز کی بڑی فوج ان کے پہلو میں موجود تھی ان کا حزیر سے آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ہرمز ان کے عقب پر دھاوا بول کر ان کی واپسی کا راستہ کاٹ سکتا تھا۔ کوئی عرب کبھی ایسی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا جس سے اس کا اپنے دوست صحرا کی پناہ میں جہاں وہ مقتدر تھا واپس جانے کا راستہ کٹ جائے یا خطرے میں پڑ جائے۔ چنانچہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حزیر کے سامنے انتظار کیا، اور دری اثنا ان کے رسالے کے سبک رفتار ہلکے دستے ہرمز کی مسلسل نگرانی کرتے رہے۔ خالد کو معلوم تھا کہ حزیر کے قریب ان کی موجودگی ہرمز کو تقریباً بوکلاہٹ کی حد تک پریشان کر دے گی۔ بالکل یہی ہوا۔ جو ہی ہرمز کو خبر ملی کہ خالد حزیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو اپنی فوج کے لیے شدید خطرے کا احساس لاحق ہوا۔ اس نے فوراً حزیر کی جانب جو وہاں سے 50 میل دور تھا کوچ کرنے کا حکم دیا، اور اس کی بھاری ساز و سامان سے لدی ہوئی فوج بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے اس سفر پر چل پڑی۔ 2 روز میں اس مسافت کو طے کرنا تھکا دینے کے مترادف تھا، لیکن مضبوط اور انضباط کے پابند فارسی سپاہ نے اس آزمائش کو بلا گلہ و شکوہ قبول کیا۔ حزیر پہنچنے پر ہرمز کو خالد کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس خیال سے کہ مسلمان جلد آتے ہوں گے، اس نے اپنے لشکر کو جنگ کے لیے ویسے ہی صف آرا کیا جیسے اس نے کاظمہ میں کیا تھا، زنجیر اور باقی تمام لوازمات کی۔ لیکن اس کی سپاہ نے بمشکل اپنی جگہیں سنبھالی ہی تھی کہ اس کے مخ پر دوڑے دوڑے آئے اور یہ اطلاع دی کہ خالد اب کاظمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور خالد واقعی کاظمہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ حزیر کے قریب انتظار میں اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک انہیں ہرمز کی ہڑبڑاتی آمد کی اطلاع ملی۔ پھر کچھ دور ہٹ کر انہوں نے صحرا میں سے ہوتے ہوئے مقابل رخ میں کاظمہ کی جانب کوچ کیا، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ صحرا کے اندر اتنی دور تک داخل نہ ہوں کہ فارسی مخبروں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ خالد کو کوئی جلدی نہ تھی، ان کی سپاہ کی سواری کا انتظام اچھا تھا اور انہوں نے اطمینان کے ساتھ سفر کیا۔ خالد کاظمہ پہلے پہنچ کر اس پر قبضہ کرنے کے متمنی نہ تھے، کیونکہ اس صورت میں انہیں ایک مخصوص مقام پر جم کر مقابلے کا منتظر رہنا پڑتا، جبکہ جنگی جوڑ توڑ کی آزادی ان کے حریف کو مل جاتی۔ خالد نے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ دشمن کو جنگ کے لیے اپنے مقام کا تعین کر لینے دیا جائے اور خود کو حملے کا موقع اور سمت اختیار کرنے کے لیے ایسے آزاد رکھا جائے کہ
کہ صحرا بہرحال پشت پر رہے۔ جنگ سلاسل کے سلسلے میں یہ قسط نمبر اول ہے۔ اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ آپ قسط نمبر 2 میں ملاحظہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔